کچھ گناہ ہیں جو شیطانی ہیں اور کچھ گناہ ہیں جو حیوانی ہیں۔ میں آپ کو تو نہیں کہتا، اپنے آپ کو کہہ لوں، یا آپ اور میں یوں سمجھیں کہ آج کل ہم سارے حیوان بنے ہوئے ہیں۔ میں اور آپ سارے ایک دوسرے کو، پنجابی کہتے ہیں وڈھنے اور ٹکڑے چائے پہ، اس کا میں کھا لوں، اس کا بھی میں کھا لوں۔ وہ بھائی جو ایک دوسرے کے بازو بننے والے ہوتے تھے، وہ بھائی بھی ایک دوسرے کی جائیداد کو کھانے والے۔ وہ چاچے تائے جو سائبان تھے یتیم بھتیجوں کے بچوں کے، چھتریاں تھیں، بجائے چھتری بننے کے وہ ظالم بن گئے کہ یتیم بھتیجوں کی جائیدادوں پہ قبضے۔ آپ اور میں جتنے بیٹھے، ہمیں شریعت نے حکم دیا کہ بیٹی اور بہن کو دینا ہے، ہم نہیں دیتے۔ بلکہ سامنے سے یوں کہا جاتا ہے، اگر کہا جائے نا کہ بیٹیوں کو دے دو، تو کہتے ہیں کہ جی ہمارے ماحول اور معاشرے میں، ہماری برادری میں کو بیٹیوں کو دیا جاتا ہے۔ جو ہم نے، علماء نے یہاں لکھا کہ یہ کہنے والا فوراً کافر ہو گیا، کہ اللہ کی بات کے مقابلے میں تو برادری کی بات لایا کہ برادری کو دے رہی ہے۔ ہمارے معاشرے میں اللہ نے کہا دینا ہے، اللہ نے کہا دینا ہے، اور آگے سے پھر کہتا ہے کہ شریعت کو پرے رکھ دے۔ یار میں اپنی برادری کو دیکھو، برادری میں کو دیتا ہے، تو یہاں شریعت لے کے آ گیا۔ شریعت کو 2 منٹ کے لیے پرے رکھ دے۔ جیسے ہی اس نے کہا پرے رکھ دے، تو گویا کہ اس نے کہا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کو وہاں رکھ، میں یہاں اپنی منمانی کروں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ کہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے سوا کسی کو آگے نہیں رکھنا، انہی کو آگے رکھنا ہے۔ کیا مطلب کہ انہی کے حکم کو آگے رکھنا ہے۔ اور میں ایک لحظے بھر میں کہہ دوں، شریعت کو، شریعت ہے کیا؟ شریعت نام ہی تو اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ شریعت ہے کیا؟ اللہ کا حکم، اللہ کے پاک نبی کا حکم۔ نہ میری بات شریعت، نہ آپ کی بات شریعت۔ او بھائی، شریعت کے تو قوانین ایسے ہیں کہ اللہ پاک اپنے نبی سے بھی کہتا ہے، میرا نبی تیرا حق نہیں ہے ان کو توڑ دے یا کمی زیادتی کر دے، یہ شریعت میں نے آسمان سے نازل کی ہے، میرا حق ہے میں کمی زیادتی کر لوں، آپ کو بھی حق نہیں ہے۔ اللہ تو اپنے نبی کو حق نہیں دیتا۔ ہم نے اس گناہ کو گناہ نہیں سمجھا۔ اور تیسرا گناہ، کھاؤ اور عیاشی کرو، بس نہ کھانے میں سوچا میں کیا کھا رہا ہوں، اور نہ عیاشی میں سوچا میں کیا کر رہا ہوں۔ یہ جو آپ اور میں یاروں اور دوستوں میں کھانے پینے پر انویسٹمنٹ کرتے ہیں، عیاشیوں پہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں، یہ وہ انویسٹمنٹ ہے جو آپ کو بھی اور آپ کے بیلی کو بھی تباہ و برباد کرنے والی ہے۔ یہ واپس نہیں آنی، آپ کے کام کچھ نہیں آنا۔ میرے دوستو، انویسٹمنٹ کرو ایسی کہ جہاں سے آپ کو واپس کچھ ملے۔ اور وہ کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے آپ کو گناہ سے بچا لے، اللہ پاک تجھے اولیاء اللہ میں شمار کر لے۔ گناہوں سے بندے کے دل سے اللہ کی عظمت نکل جاتی ہے، اللہ کی بڑائی نکل جاتی ہے، اور جب اللہ کی بڑائی بندے کے دل سے نکلتی ہے تو پھر بندہ اپنا سب کچھ برباد کر بیٹھتا ہے۔ اب ہم سوچیں گے کہ ہم ان گناہوں سے بچیں کیسے۔
بچنے کے طریقے کیا؟ اب تار کھلی پڑی ہو، آپ سے کوئی کہے کہ اس پہ ہاتھ لگا لو، تو آپ میں سے کوئی بھی اس پر ہاتھ رکھنے کو تیار نہیں ہوگا، موت سامنے نظر آ رہی ہے۔ گناہ ایک موت کی تار ہے، گناہ ایک موت کی تار ہے، اور کتنے گناہ ایسے ہیں کہ جن کی سزا وہاں تو ملے گی، دنیا میں بھی مل جاتی، دنیا میں بھی مل جاتی۔ ایک حدیث میں فرمایا گیا کہ سب سے بڑی گناہوں کی سزا بندے کو ملتی ہے کہ اللہ پاک دل کا سکون چھین لیتے۔ آج میں آپ جتنے بیٹھے ہیں، جتنے بھی، گھر کے اندر دولتوں کا ڈھیر کیوں نہ ہو، اولاد کی کثرت کیوں نہ ہو، کاروبار اور دکان بہت زیادہ کیوں نہ ہو، حکومتیں اور وزارتیں آپ کے پاس کیوں نہ ہو، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں سکون نہیں ہے کسی کے پاس بھی۔